بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن، مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن، تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا، تاریخ کے اوراق سے میں کبھی مٹ نہیں سکتا۔ بہادروں پہ دلیروں پہ بے شمار سلام، محافظوں پہ شہیدوں پہ بار بار سلام، سلام ان پر کہ جو وعدے نبھا کے آئے ہیں، شہید اپنے ہی لہو میں نہا کے آئے ہیں، لہو سے جلائے دیے اجالوں نے، ہمارے کل کے لیے جان دینے والوں نے۔ بہادروں پہ دلیروں پہ بے شمار سلام، محافظوں پہ شہیدوں پہ بار بار۔ پھر جب میرے آقا کی زبان اطہر سے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کے نظریے پر مہر تصدیق ثبت ہوئی تو عقیدہ ختم نبوت ملت اسلامیہ کی سب سے بڑی اساس بن گیا، یعنی آپ کے دین پر اللہ کے دین مکمل ہو گئے، آپ کی کتاب پر اللہ کی کتاب مکمل ہو گئی، آپ کی شریعت پر تمام شریعتیں مکمل ہو گئی اور آپ کی نبوت پر تمام نبوتیں مکمل ہو گئی۔ اسی نظریے نے امت مسلمہ کو اتحاد کی لڑی میں پرو کر سیسا پلائی دیوار بنا دی۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نام ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی۔ جی ہاں، ہم دختر چکوال ایمان فاطمہ کی بات کرنے جا رہے ہیں، جسے انداز و بیان کا ہنر تو خوب آتا ہے لیکن پر اعتماد اظہار جس کی پہچان ہے۔ ایمان فاطمہ فخر چکوال ہے تو وطن عزیز کا بھی قیمتی سرمایہ ہے۔ 9th کلاس کی 14 سالہ طالبہ ایمان فاطمہ بہترین مقررہ ہے، ڈویژن بار کے بچوں کے درمیان ہونے والے تقریری مقابلہ کی نمبر 1 بھی ہے۔ ایمان فاطمہ کی اب تک کی کیا اچیومنٹس ہیں اس پر بات ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ Now I would invite winner of Urdu Declamation Contest, Ms. Iman Fatima from Divisional Public School, Chakwal, to speak on the topic, معاملات میں شفافیت ملک کی ترقی کا واحد راستہ۔ احتساب ہوگا کرپشن کی دکانوں کا، یہ سب جھوٹی زبانوں کا، من گھڑت داستانوں کا، حکومت کے ایوانوں کا صدی پاک ہوگا، احتساب ہوگا، احتساب ہوگا، احتساب ہوگا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ فاطمہ ڈویژنل پبلک اسکول چکوال۔ The second prize goes to محمد احسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد ریاض انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں پریس فورم ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم چکوال کی ایک ایسی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ عمر میں بہت کم ہے لیکن بڑی شخصیت کے پاس بیٹھے ہیں، چھوٹی سی عمر، نام بھی بڑا اور ماشاءاللہ کام بھی بڑا۔ ایمان فاطمہ جو کہ ڈی پی ایس سکول چکوال کی 9th کی طالبہ ہیں، آپ نے سوشل میڈیا پہ اور جو نیشنل چینلز ہیں ان پہ بھی آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ انہوں نے اتنی سی عمر میں بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں۔ تو یہ جو ہے اپنا ان سے آج ہم پتہ کرتے ہیں کہ یہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی اچیومنٹ آپ نے کس طرح کی، اور آپ تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن بھی دے دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنا تعارف دینا چاہوں گی۔ میرا نام ایمان فاطمہ ہے اور میں ڈسٹرکٹ پبلک اسکول اینڈ کالج چکوال میں 9th کلاس کی طالبہ ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں ایک مقررہ ہوں
تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح میں نے اپنی اس جرنی کا آغاز کیا اور کس طرح آج میں اس کامیاب مقام پر پہنچ گئی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں اس سلسلے میں کہوں گی کہ میں نے کس طرح آغاز کیا۔ 2010 میں مقابلے ہوئے تھے، سی ایم کا انیشیٹو تھا جس میں مختلف تقریری مقابلے کروائے گئے تھے، اور اس میں بہت سے بچوں نے زبردست پرفارمنسز کی۔ اس میں بہت سی بلٹس نکلی جن سے میں انسپائر ہو کر میں نے یہ اس تقریری زندگی میں آنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ میں بھی کر سکتی ہوں۔ تو میں نے اسکول سے شروع کیا اور 6 کلاس سے تقریباً میں نے شروع کیا تھا، اور مختلف تقریری مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ لیول تک پہنچی، اور ڈسٹرکٹ لیول میں ایک دفعہ میں نے حصہ لیا، اور اس کے بعد میں نے ڈائریکٹ پھر نیشنل لیول پہ اور ڈویژن لیول پہ حصہ لیا۔ ڈویژن لیول پہ مختلف مقابلہ جات میں جیتنے کے بعد میں نیشنل لیول پہ آئی۔ پہلے پورے پاکستان سے بچیاں آئی ہوئی تھی، خاتون سب آفیشیل نے ایک اسپیچ کمپٹیشن کروایا تھا، اور الحمدللہ ان میں میری 2nd پوزیشن آئی۔ دوسری بار جو نیشنل لیول کا کمپٹیشن ہوا تھا وہ نیب نے کروایا تھا، اور اس میں اسکولز اور کالجز کے بچے اور بچیاں دونوں موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قدر عزت سے نوازا کہ الحمدللہ ان سب میں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اچھا ایمان فاطمہ، جو یہ نیب والا کمپٹیشن تھا اور آپ وہاں پہ آپ نے جو سپیچ کی تھی، ایک تو آپ اس کا سبجیکٹ بتائیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ رولے پڑے ہوئے ہیں کہ آپ نے ان کے گھر جا کے ان کے جو فرائض ہیں وہ ان کو یاد کرائے تھے، تھوڑا سا بتائیں اس بارے میں۔ اچھا، تو اس سلسلے میں نیب کا جیسے کہ ایک کی ٹاپک ہوتا ہے، اسی پہ اسپیچ کمپٹیشن کرواتے ہیں کہ کرپشن کے بارے میں وہ کرواتے ہیں، اور اس دفعہ جو ٹاپک تھا وہ تھا معاملات میں شفافیت ہی ملک کی ترقی کا راستہ ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے کام سیٹس میں انہوں نے اسپیچ کمپٹیشن کروایا، اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا، اور اس کے بعد رزلٹ ہمیں آن لائن بتایا گیا تھا، اور اس کے پاس پرائز ڈسٹریبیوشن کے لیے انہوں نے ہمیں PNCA اسلام آباد میں بلوایا تھا۔ اچھا، اس میں یہ کرپشن کے حوالے سے کہ معاملات میں شفافیت کیسے لائی جا سکتی ہے، تو وہ بعد میں پچھتائے نہیں تھے اس کمپٹیشن کے یہ جو سبجیکٹ ہے اور پھر آپ جیسے مقررین کو بلانا؟ اچھا، اس سلسلے میں یہ تھا کہ جب پہلے تو ہم نے جب کام سیٹس میں کیا تو وہاں پر کوئی اتنی تعداد نہیں تھی، اور صرف ججز بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کام سیٹس کے ٹیچرز ہی تھے، پروفیسرز تھے۔ لیکن جب پرائز ڈسٹریبیوشن ہوئی تو وہاں پر مختلف جو نیب کے تھے وہ آئے ہوئے تھے، آفیسرز یا بڑے افسران آئے ہوئے تھے۔ اب یہ تھا، میں نے وہاں پہ تقریر کی، اور ان سب کو چلے یہ ایک سبق بھی چلے مل گیا، اور نوجوان نسل کو بھی یہ سبق مل گیا کہ کس طرح ہم نے خود کو کرپشن سے دور کرنا ہے، اور کس طرح اپنے ملک کی ہم نے پازیٹیو سائڈ دکھانی ہے، اور کس طرح ہم نے اپنے ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہے، بدعنوانی سے پاک کرنا ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ اس چھوٹی سی عمر میں اتنا جو کانفیڈنس ہے، یہ آپ نے کس طرح گرو کیا ہے؟ یہ ہمارے جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر بچے دیکھ رہے ہیں، فیملیز دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ آپ جب وہ بتا رہی تھی کہ مجھے وہاں سے میں انسپائر ہوئی چھوٹی سی عمر میں، پھر آپ نے ماشاءاللہ چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی اچیومنٹس بھی کر لیں، تو یہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ اس کے پیچھے جو پہلی لاجک ہے، میں ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ انسان کا شوق ہوتا ہے، کیونکہ انسان کا جو شوق ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے پھر اس کو جتنا بھی چلنا پڑے نا، وہ تھکتا نہیں ہے۔ تو یہ میں نے جب آغاز کیا تو مجھے کافی ویسے بھی کریز تھا کہ میں ایک بڑا نام حاصل کروں، تو اس کے لیے کسی بھی فیلڈ میں مجھے جانا تھا، لیکن یہ جو تھی یہ سب سے بیسٹ فیلڈ تھی۔ اس سے میری ایک تو کانفیڈنس بلڈنگ ہوئی، اس کے علاوہ یہ جو میرے بولنے کی صلاحیتیں تھیں وہ بچپن سے ہی میں مختلف اسکول میں بھی میں نے کمپٹیشنس کیے، روستم پہ آتی رہی، تو مجھے اپنے لیے یہی فیلڈ اچھی لگی تھی کہ اس میں جا کے میں اپنا کانفیڈنس بلڈ کروں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم ہے کہ انہوں نے مجھے اتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ اچھا، دوسرا ہم یہ سن رہے ہیں کہ آپ کو ماشاءاللہ دیگر ممالک سے بھی بڑے وہ آ رہے ہیں، انویٹیشن آ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور ہمارے سامنے سپیچ کریں، تو وہ تھوڑا سا بتا دیں۔ جی، یہ جو باہر کے ممالک ہیں، بیرونی ممالک، ان میں دبئی اور ناروے ہیں، وہاں سے مجھے انویٹیشن آیا ہے اور پاکستان کمیونٹی سننا چاہتی ہے اسپیچ۔ تو پہلے تو میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت سے نوازا اور میری اتنی قدر کی، اور میری فیملی کے ساتھ الحمدللہ انہوں نے مجھے بلایا ہوا ہے وہاں پر۔ اچھا بچے، آپ یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کوئی بڑے مقابلے ہو رہے ہیں، ان کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، یا آپ کا اسکیجول کیا ہے آنے والے وقتوں میں؟ ابھی فی الحال تو میرے 9th کے بورڈز آ رہے ہیں، تو اس سلسلے میں پڑھائی کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو تھوڑے دن کے لیے میں نے اس کو ذرا کیا ہے سائٹ پر۔ باقی یہ ہے کہ ہمدرد نونہال اسمبلی کی طرف سے WHO کا پروگرام ہوتا ہے اپریل میں، تو وہاں پر بہت بڑے لیول کا پروگرام ہوتا ہے۔ وہاں پر حکیم سعید کی جو بیٹی ہیں میم سعدیہ، وہ بھی تشریف لاتی ہیں، اور اس کے علاوہ اقبال کی بہو بھی تشریف لاتی ہیں، تو وہ میرے لیے باعث ایک اعزاز ہے کہ اس میں مجھے بلایا گیا ہے۔
تو میں یہی کہوں گی کہ آنے والے شیڈیول میں جب ساتھ ساتھ آتے جاتے ہیں تو ہم ان سے ان ٹچ رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ ہو جاتا ہے. اچھا ایمان یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کی اچیومنٹس ہیں یہ آپ اپنے تک ہی محدود رکھیں گی یا یہ جو ہمارے ویورز ادھر موجود ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں ہمیں سن رہے ہیں یا ان کو بھی آپ کوئی گر بتائیں گی؟ کیوں نہیں, میں تو یہی چاہتی ہوں کہ ایک بچے تک کوئی بھی چیز نہیں رہنی چاہیے, جو بھی چیز انسان کو معلوم ہو وہ ضرور دوسرے تک پہنچانی چاہیے. تو میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنی کانفیڈنس بلڈنگ کے لیے, ایک تو یہ بہت ضروری ہے, میں نے بھی اس فیلڈ کو اسی وجہ سے چنا کیونکہ یہ کانفیڈنس بلڈنگ کا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ تھا. تو اس سلسلے میں آپ پہلے چھوٹے لیول سے سٹارٹ کریں کیونکہ ایک دن میں کبھی بھی انسان کو کامیابی نہیں ملتی. مجھے بھی اس کے پیچھے بہت محنت کرنی پڑی ہے, اس کے پیچھے میرے والدین کی, اسپیشلی میرے ٹیچرز کی بہت محنت ہے, ڈی پی ایس اسکول کی بہت محنت ہے. اس سلسلے میں اپنی ٹیچر میم عظمیٰ نثار کا اسپیشلی تھینک یو کروں گی, جو خود بھی ایک مقررہ ہے اور انہوں نے مجھے یہ جو میرا فن ہے اس کو پروان چڑھانے میں بہت زیادہ محنت کی. میں سر ندیم سرور کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی. کسی بھی پرائز ڈسٹریبیوشن میں ہو یا کمپٹیشن میں میرے اسکول والے میرے ساتھ جاتے تھے, تو میں ان کا اسپیشلی شکریہ ادا کروں گی. اچھا آج کل کے دور میں تو بچوں کے پاس موبائل ہیں اور اس کے علاوہ ان مطلب ایکسٹرا جو ان کی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے لیے تو بہت سارا ٹائم ہے, بٹ اس کے لیے آپ کا کیا رہا ہے کہ کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں والدین جو ہیں بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے, اس کے علاوہ تم نے یہ کرنا ہے اور کسی اور طرف نہیں دیکھنا. تو والدین کا ڈنڈا بھی ہوتا ہے. آپ کو ڈنڈا ملا یا پیار محبت؟ نہیں, بالکل بھی مجھے ڈنڈا نہیں ملا. میں اس سلسلے میں یہ کہوں گی کہ یہ میرا اپنا شوق تھا اور انہوں نے مجھے اس میں جانے کی اجازت دی, اور اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ اس کے لیے صرف میں نے محنت کی, میرے سے زیادہ میرے والدین نے محنت کی. ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ میرا شوق کم اور ان کا زیادہ ہے. میں نے سٹارٹ لیا اور اس کے بعد جب بھی کہیں پہ بھی اسپیچ کمپٹیشن ہوا کسی بھی سٹی میں, تو بس پاپا کو ایک دفعہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی, وہ خود ان ٹچ رہتے تھے اور اس کے بعد وہ مجھے وہاں پر لے کر جاتے تھے. اور کبھی بھی مجھے یہ فیل نہیں ہوا کہ میں نے یہ پریشرائز کیا یا ان کو کہا کہ میرا یہ شوق ہے. انہوں نے میرا برابر کا ساتھ دیا, جتنا مجھے شوق تھا اتنا ہی ان کو بھی شوق تھا کہ میں آگے بڑھوں اور یہ سب کچھ کروں. جی آپ نے ایمان فاطمہ کو سنا, تو بیسٹ وشز کے ساتھ کہ اللہ کرے ہمارے شہر کی یہ بچی, ہمارے دوست ملک سعید ڈب کی یہ جو بچی ہے, یہ انشاءاللہ تعالی اس کے ہر طرف دھومیں مچیں. ابھی جیسا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے باہر بھی جانا ہے 2-3 کنٹریز میں, تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے اور آپ کے والد والدین نے جو آپ پر محنت کی ہے اس کے فروٹس ان کو ملیں. بہت شکریہ جی.